دوسرا موضوع جو دیا گیا ہے وہ عفت اور پاک دامنی ہے۔ عفت اور پاک دامنی کا تعلق انسان کی ہر چیز سے ہے، لیکن شریعت میں کیونکہ سب سے پہلی جو چیز انسان کو متاثر کرتی ہے وہ اس کی نگاہ ہے، اس لیے نگاہ پر پابندی لگائی گئی ہے کہ نگاہ کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اور ارشاد ربانی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ جب انسان کی نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کا قلب، اس کا دماغ، اس کی فکر، اس کی سوچ بھی محفوظ ہوتی ہے، اور اگر اس کی نگاہیں غلط اٹھیں گی تو اس کی وجہ سے اس کا دل، اس کی فکر، اس کے رجحان، اس کے خیالات بھی تبدیل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی عفت اور پاک دامنی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے شریعت میں نگاہوں کی حفاظت پر بہت زور ہے، بہت تاکید ہے، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کی نگاہ کا غلط استعمال کرنا یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے محفوظ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی حلاوت اور لذت نصیب فرماتے ہیں جو اس کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ لہذا نگاہوں کی حفاظت یہ پہلا مرحلہ ہے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس کو تمام ان چیزوں سے بچانا جو اس کے قلب کو متاثر کریں، یہ ضروری ہے تاکہ اس کا پورا جسم، اس کا دماغ اور اس کے افکار و خیالات سب محفوظ ہو جائیں۔ شریعت میں اسی کو اصلاً پاک دامنی کہا گیا ہے۔